مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ مرکز الطاہر مرکزی جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام حمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمہ القرآن میں آج ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو تاکیدی حکم ارشاد فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے وصیت فوت ہونے والا شخص جو اپنے بعد والوں کو پیغام دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت موت سے پاک ہے، اپنی طرف وصیت کا لفظ جو استعمال فرمایا منسوب فرمایا تو اس سے اس کا مرادی معنی مراد لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ فوت ہونے والا شخص جو پیغام دیتا ہے اس پر عمل کرنے کو عام احکامات کی بنسبت زیادہ لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک تاکید کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب وصیت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی عام معروف وصیت والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مرادی معنی مطلوب ہوتا ہے، اور وہ ہے تاکیدی حکم۔ اس کی جگہ پر آمرا یا یأمرکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کی جگہ یوصیکم اللہ کہنا یہ اس کے سے زیادہ بات کو پختہ کرنے کے لیے ہے، حکم میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ضرورت کیا پیش آئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تاکید کا لفظ استعمال کیا گیا ہو یا معنوی طور پر تاکید مراد لی جا رہی ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی اس کی علت اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بات کو پکا کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں تو اس کو عام سادے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور جس بات کا انکار کرنے والے موجود ہوں اس انکار کی شدت کے مطابق بات کو پختہ کیا جاتا ہے، مؤکد کیا جاتا ہے۔ جتنا انکار کرنے والوں کا انکار شدید ہوتا ہے اتنا ہی کلام قرآن پاک میں زوردار بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ تھی کہ عرب معاشرہ جو تھا، عرب کی تہذیب اور کلچر جو تھا، وہ وراثت سے عورتوں کا حق نکالنے کی طرف بالکل غیر متوجہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ عورت کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے یہ بات تسلیم کرنا کہ وراثت سے عورت کو حصہ دیا جائے بڑا مشکل تھا اپنے ماحول اور تہذیب کے مطابق۔ تو چونکہ یہ بات ماننا ان کے لیے تھوڑا سا ناگزیر تھا،
جس لیول پر انہوں نے عورت کو رکھا ہوا تھا، اسلام عورت کی پرسنالٹی کو بڑھا رہا تھا، اس میں وہ اپنی مردانگی کی توہین محسوس کرتے تھے کہ ہم عورت کو اتنا مقام دیں۔ تو یہ بات ان کے لیے چونکہ ماننی مشکل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے دینے کے لیے لفظ وہ استعمال فرمایا جس میں زور اور پاور تھی کہ ماننی مشکل بھی ہے تو یہ ماننی ہے۔ جیسے وصیت کے بارے میں کوئی بندہ مشکل ہو تو بھی کہتا ہے کہ یار مرتے ہوئے اس نے یہ کام کہا ہے، میں نے کرنا ہے، مشکل بھی ہو تو بھی کرنا ہے۔ تو وہی مفہوم یہاں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ یوصیکم اللہ استعمال فرمایا کہ یہ کام آسانی سے کرو تو بھی کرنا ہے، مشکل سے کرو تو بھی کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے کرو تو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وہ حکم کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آج عورت اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد سے آدھا مقام دیا ہے، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ یہ اس ماحول میں فیصلہ کیا گیا ہے جس ماحول میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جس ماحول میں عورت کے حقوق کو یکسر کچل دیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے اور وہ حقائق کائنات کا علم رکھنے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے اور کون سی جگہ کس کے لیے بہتر ہے۔ اگر عورت کو مرد کے ماتحت رکھا ہے تو عورت کی نفسیات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب تک یہ کسی کے ماتحت رہے گی تب تک یہ سیدھی رہے گی، اور جب اس کو خود مختار بنا دیا جائے گا تو یہ ایسے فیصلے کرے گی جو کئی قوموں اور خاندانوں کی ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ اور آج کل کے جو معاملات ہیں ان میں یہ بطور شہادت، بطور شواہد بے شمار واقعات ہیں کہ جس گھر میں عورتوں کو آزادی حاصل ہے ان گھروں کے حالات جو ہیں وہ کس قدر خراب ہیں اور تہذیب تمیز کے دائرے سے وہ کتنے باہر ہیں، یہ قابل بیان بات ہی نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو تاکیدی حکم ارشاد فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پکا اصول ہے کہ وراثت میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر وہ عورتیں ہی ہوں، یعنی مرنے والے کی اولاد میں بیٹیاں ہی ہیں اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں، لڑکا ہے ہی نہیں، تو پھر کل ترکے کا 1/3 حصہ ان ساری بیٹیوں کا ہوگا۔ فَلَهُنَّ، ان سب کا، ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو ترکہ چھوڑ دیا گیا اس کا 1/3 حصہ ہے، وہ 1/3 حصہ ان سب میں تقسیم کیا جائے گا، باقی 2/3 حصے وہ دیگر اقربا میں تقسیم ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، 1/3 حصہ نہیں، 2/3 حصہ ان بیٹیوں کا ہوگا اور 1/3 حصہ باقی اقربا میں ہوگا۔ ثلثا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ہے 2/3 حصہ، 1/3 حصہ باقی بچ گیا،
تیسرا حصہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر صرف ایک لڑکی ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے کل ترکے کا ملے گا آدھا، اور اگر مرنے والے کا صرف ایک لڑکا ہی ہو تو اس کو ملے گا سارا، کیونکہ اوپر اصول بیان کر دیا گیا نا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، تو اگر ایک لڑکی ہے تو وہ آدھا پا رہی ہے، تو لڑکا ہوگا تو پھر آدھے کا دگنا کل بنتا ہے، پورا ملے گا۔ یہ ہو گیا اولاد میں، مرنے والے کی اولاد میں اگر ایک لڑکی ہی ہے تو اسے ملے گا کل مال کا آدھا، اگر ایک لڑکا ہی ہے تو پھر اسے ملے گا کل مال، پورے مال کا وہ وارث ہے۔ اور اگر مرنے والے کی دو لڑکیاں یا دو سے زیادہ صرف لڑکیاں ہی ہیں، لڑکا ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو ملے گا 2/3 حصہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہوگی اولاد کی تقسیم کے، اولاد کو جو حصہ ملے گا۔ اب آ جائیں مرنے والے کے والدین کی طرف۔ وَلِآبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، مرنے والے اگر ہو صاحب اولاد تو پھر ماں اور باپ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ملے گا چھٹا حصہ، کل مالیت کا چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہی ہوں تو پھر اس کی ماں کو ملے گا ثلث، تیسرا حصہ، اور باپ کو ملیں گے 2/3، کیونکہ اوپر لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ اصول ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کا حصہ بیان کر دیا تو باپ کا خود بخود معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ہے صرف والدین ہی اس کے وارث ہیں تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ، اور اس کا ڈبل جو ہے وہ بنتا ہے 2/3، وہ ملے گا باپ کو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں، مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہوں، تو فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بھائی ہو تو پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، ٹھیک ہے، اور باپ کو ملیں گے 1/3 حصہ، یعنی 2/6 حصے، وہ 1/3 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جو وصیت وہ مرنے والا کر کے گیا ہے اس وصیت کو پہلے نافذ کیا جائے گا، جو مرنے والے کے ذمہ قرض ہے اس قرض کو پہلے ادا کیا جائے گا، بعد میں وراثت تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وصیت اور قرض میں سے قرض کو مقدم رکھا جائے گا، وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اگر قرض ادا کرنے کے بعد کوئی شے بچتی ہے تو وصیت پوری کی جائے گی، پھر وصیت جو ہے وہ بھی محدود ہے، اس کے کل مال کے تیسرے حصے تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ اگر وہ وصیت ایسی کر گیا ہے کہ جس میں کل مال یا آدھا مال جو ہے وہ وصیت میں خرچ ہوتا ہے تو
تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اس کی وصیت صرف تہائی مال تک رہے گی۔ تہائی مال سے زیادہ جو ہوگا وہ وصیت میں نہیں جائے گا، وہ وارثوں کی طرف جائے گا۔ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی۔ اگر وہ کل قرض ادا کرنے کے بعد کل مال کا تیسرا حصہ ہے یا تیسرے حصے سے کم ہے تو وصیت نافذ کی جائے گی۔ اگر اس کی وصیت جو ہے وہ تہائی حصے سے زیادہ ہے تو وہ زیادہ نافذ نہیں کی جائے گی، صرف تہائی مال تک ہی نافذ کی جائے گی۔ باقی جو 2/3 مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اس کی تقسیم اسی انداز میں ہوگی جو اوپر ذکر ہوا ہے۔ یعنی اگر صرف بیٹیاں ہیں تو اس باقی بچے ہوئے مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اس بچے ہوئے کا نصف ملے گا۔ اگر ایک بیٹا ہی ہے تو پھر اس بچے ہوئے کا قرض اور وصیت سے بچے ہوئے کا کل حصہ اس بیٹے کو ملے گا۔ اگر صرف والدین ہیں تو قرض ادا کرنے کے بعد وصیت نافذ کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے تہائی ماں کا ہوگا، 2/3 باپ کا ہوگا۔ اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو پھر ماں کا چھٹا ہوگا، باپ کا تہائی ہوگا، اور باقی جو ہے وہ 2/6 حصے جو ہیں وہ باپ کے ہوں گے، اور باقی جتنے حصے ہوں گے 6 حصے میں سے 5 حصے بنتے ہیں نا، باقی ایک ہی حصہ بن گیا ماں کا، 2 حصے بن گئے باپ کے، تو باقی 3 حصے رہ گئے، یعنی آدھا ماں باپ میں آ گیا اور آدھا جو ہے وہ بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، برابر برابر۔ آباؤکم و ابناؤکم، کچھ تمہارے باپ دادا ہیں اور کچھ تمہارے بیٹے ہیں۔ باپ دادا سے باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، تمام اصول، ماں کی ماں، اس کی ماں، تمام اصول۔ اسی طرح بیٹے کی اولاد، ان کی اولاد، تمام فروع۔ اولادکم و آباؤکم میں یہ اصول و فروع مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ آباؤکم میں باپ کی طرف جتنی اصلیں ہیں، اور ابناؤکم میں اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، جتنی فروعات ہیں سب شامل ہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہیں نفع باپ سے زیادہ ملنا ہے یا بیٹے سے زیادہ ملنا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اور حقیقت بھی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کسی کو باپ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہتا ہے، کسی کو بیٹے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے والدین کو کیا حصہ دینا ہے وراثت سے اور اولاد کو کیا حصہ دینا ہے، یہ فیصلہ تم پر نہیں چھوڑا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں، نہ اس دنیا میں پتہ ہے کہ کون تمہارے لیے نفع بخش ہے، اولاد سے یا ماں باپ سے، کس کا سے نفع تمہیں زیادہ ملے گا، نہ تمہیں آخرت کے اعتبار سے پتہ ہے کہ باپ کی جو نیکیاں ہیں ان کی وجہ سے تمہارا بھلا ہوگا یا تمہارے بیٹے کی پارسائی کی وجہ سے تمہارا بھلا ہوگا۔ تقسیم تو ہو رہی ہے ترکہ کی، مرنے والے کے بچے ہوئے مال کی۔ اب اس جگہ پر جو نفع یا نقصان ہے مرنے کے بعد، وہ آخرت کا نفع نقصان ہی مراد ہو سکتا ہے نا۔ محل وقوع سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت میں تمہیں باپ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یا کسی اچھے بندے کا بیٹا ہونا کام آئے گا یا کسی اچھے بیٹے کا باپ ہونا کام آئے گا، تمہیں نہیں پتا۔
لیکن اس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد تک پہنچتا ہے، اگر بیٹا نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ باپ کو پہنچتا ہے۔ یہ تو مفہوم ہو گیا نا۔ جب یہ مفہوم یہاں سے ملتا ہے ترکے اور وراثت کے باب میں، یہ جملہ ہمیں یہ کنسپٹ دیتا ہے کہ آخرت میں نفع اور آخرت میں نقصان مراد ہے، تو پھر جس کا بیٹا امام الانبیاء ہو، اتنے بڑے بیٹے کا ماں باپ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، اس بات یہ بھی ایک دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماجور ہونے کی، اجر یافتہ ہونے کی۔ فریدتم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیم الحکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں تک مرنے والے کی اولاد کا حصہ بیان کر دیا گیا، مرنے والے کے ماں باپ کے حصے بیان کر دیے گئے، مرنے والے کے بھائی بہنوں کے حصے بیان کر دیے گئے۔ آگے ہے ازدواجی تعلق، میاں بیوی کا تعلق، اب ان کے حصے بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے نصف ہے اس سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں۔ بیوی کا جو جہیز ہوتا ہے، بیوی جتنی پراپرٹی کی مالک ہوتی ہے، بیوی کو اپنے والدین کی طرف سے بطور وراثت یا بطور ہبہ تحفہ جو کچھ ملتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ ہے صاحب اولاد، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو، اس عورت کی اولاد نہ ہو، نہ اس خاوند سے نہ کسی اور خاوند سے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، تو پھر جس کی زوجیت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس خاوند کو اس کے کل ترکے کا ملے گا آدھا۔ آدھا بیٹی کے مر جانے کے بعد ہم سارا سامان جہیز اٹھاتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں، ہمارے کلچر ایسا ہی ہے، لیکن یہ غیر شرعی کلچر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ مال جہیز ہوتا ہے اس کا نصف کا مالک خاوند ہے، باقی آدھا جو ہے نا وہ والدین لے آئیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہ عورت ہو صاحب اولاد، ٹھیک ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہیں ملے گا چوتھا حصہ، اور 3/4 جو ہے وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا اسی قانون کے مطابق، اولاد، والدین، بہن بھائی جیسے بھی ہیں۔ مما ترکنا، اس سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں، یا دین، اگر ان کے ذمہ قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی، اگر وہ وصیت 1/3 مال کے اندر ہے، اگر تہائی سے زیادہ ہے تو پھر وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اور وصیت اگر نہیں ہے تو پھر قرض ادا کرنے کے بعد باقی جو ہے اس کا چوتھا حصہ خاوند کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جب عورت مر جائے تو۔ اگر خاوند فوت ہو جائے پھر بھی 2 صورتیں ہیں۔ وہ خاوند اگر بے اولاد ہے تو عورت کو ملے گا چوتھا حصہ، اس میں بھی وہ قانون مد نظر رکھا گیا نا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اگر عورت بے اولاد ہے تو مرد کو مل رہا ہے نصف، اگر مرد بے اولاد مرا ہے تو اس کے ترکے سے عورت کو مل رہا ہے چوتھا۔ ٹھیک ہے، نصف کا نصف، چوتھا حصہ۔ مما ترکتم، جو تم چھوڑ جاؤ،
ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، تم صاحب اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان سب کے لیے ہے 8واں حصہ۔ یہاں عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ بولا، جمع کا صیغہ اس لیے بولا کہ اگر ایک بیوی ہے تو وہ تنہا 8ویں حصے کی مالک ہے، اگر 2 بیویاں ہیں تو اسی 8ویں حصے کو ان دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، اگر 3 بیویاں ہیں تو اسی 8ویں حصے کو ان تینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے، 1 ہے تو تنہا وارث، 4 ہیں تو وہ 8واں حصہ ہی ان چاروں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مما ترکتم، جو تم چھوڑو، من بعد وصیت توصون بہا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، یا دین او دین، یا دین پہلے قرض، قرض کے بعد وصیت، وصیت اگر تہائی مال تک ہے تو، اور اس کے بعد جو بچے گا پھر اس کی یہ تقسیم ہے۔ یہ اگر ماں باپ کا حصے بھی بیان ہو گئے، اولاد کے حصے بھی بیان ہو گئے، میاں بیوی کے حصے بھی بیان ہو گئے، لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کان راجل یورث کلالۃ، اگر کوئی مرد وارث بنایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں اس کو جس کا نہ ماں باپ ہو نہ بیوی بچے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب امرأۃ، ایسا کوئی مرد ہے یا ایسی کوئی عورت ہے، تو پھر وَلَهُ اخن او اختن، تو دیکھا جائے گا اس کا بھائی یا بہن ہے، اگر اس کے لیے اس کا بھائی یا اس کی بہن ہے تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بھائی اور بہن ان دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا 6واں حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، یعنی اگر صرف بھائی ہے تو بھی 6واں حصہ، اگر صرف بہن ہے تو بھی 6واں حصہ، لیکن اگر بہن اور بھائی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ حصے دار ہوں گے اس کے ترکے، کل ترکے کے 3/4 حصے میں، 3/4 حصے میں وہ بہن بھائی ہوں گے، وہ 3/4 حصہ ان بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق، بہنوں کو نصف، بھائیوں کو اس کا دوگنا۔ من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی، او دین یا قرض، غیر مضار، اس حال میں کہ وہ تکلیف دینے والا نہ ہو، نقصان دینے والا نہ ہو، یعنی وصیت کرتے وقت وہ نقصان دینے والا نہ ہو، کہ 3/4 سے ہی زیادہ وصیت کرنے والا نہ ہو۔ وصیتم من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانے گا، اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، جنتوں میں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جنت میں جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے آگے بڑھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا،
اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس آگ میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ وراثت کی تقسیم پر بھی موقوف ہے۔ وراثت کی تقسیم کے یہ انداز بھی اللہ کی حدیں ہیں، اور ان معاملات میں کوتاہی کرنے سے بھی جنت و دوزخ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وراثت کے فیصلے جو آپ دوسروں کے فیصلے کر رہے ہیں، اسی ضمن میں اپنے لیے بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں یا دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اپنی برادری اور اپنے ڈیرے داری اور اپنے خاندان کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھنا، اللہ کی حدوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ان کا یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور فیصلہ کرنے والا اپنے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم